کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی محترم و مکرم رفقا، منتظمین مجلس اور میرے عزیز بھتیجوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سی باتیں ہو گئی ہیں، اور چونکہ ثاقب بھائی نے کہا ہے کہ یہ شاید آخری، اس کے بعد تو تھوڑے سے منٹ میں لے لوں گا۔ بس مجھے ڈاکٹر اقبال صاحب نے جو گفتگو فرمائی آخر میں، اس نے مجھے رنجیدہ کر دیا ہے، اس لیے میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے بات کی ابتدا کرنا۔ سچی بات یہ ہے، کسی نے ان کو کوسے قضا کہا ہے، کسی نے انہیں درویش کہا ہے، کسی نے صوفی باصفا کہا ہے، کسی نے مرد مومن کہا ہے، کسی نے مربی کہا ہے، کسی نے مزکی کہا ہے، کسی نے محسن کہا ہے، کسی نے انہیں قلمکار کہا ہے، کسی نے مسیحا کہا ہے، کسی نے ان کے مزاح کی بات کی ہے جو طنز سے پاک تھا، کسی نے ان کے ریا سے پاک ہونے کی بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی لفظ ہو جائیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، کوئی لفظ لے لیں آپ، اس پہ ایک کہانی لکھنا چاہیں تو آپ سلیمان عبداللہ کی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ میں جب نشتر میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا، یہ 1985 کی بات ہے، تو ظاہر علی پور چٹھا اتنا معروف نہیں تھا، لوگوں نے پوچھنا کہاں سے آئے تو ہم نے کہنا گجرانوالہ سے آئے۔ پھر لوگ جیسے آج ہمارا تجسس ہوتا ہے گجرانوالہ میں کہاں سے آئے، تو جب جس کو بھی بتایا اس وہاں پہ کہ میں علی پور چٹھا سے آیا ہوں، تو کہنے لگے سلیمان عبداللہ کے گاؤں سے آئے۔ تو وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا، اور پھر بعض دوستوں نے کہا ہے کہ شاید علی پور کے لوگ تو ان کی شناخت کرتے تھے، باہر ان کی پہچان نہیں ہوئی۔ میں آج سے آپ کو 40 برس پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں۔ نشتر میڈیکل کالج کی جمعیت ایک میگزین نکالا کرتی تھی، لوگوں کو بہت کم پتہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے رہا زمانہ طالب علمی میں، اور جمعیت کے رفیق رہے۔ جمعیت وہاں پہ ایک رسالہ نکالا کرتی تھی آواز دوست کے نام سے، وہ ادبی بھی تھا، علمی بھی تھا، اس میں میڈیکل کے مضامین بھی ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا سیاسی جو ہے آرگن بھی تھا۔ تو ایسا کہہ لیجئے قحط الرجال کی بات ہوگی یا کیا اسباب ہوں گے، یا قحط وسائل کی بات ہوگی، لیکن ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کے وہاں سے آ جانے کے بعد وہ رسالہ بند ہو گیا۔ وہاں کے جب میں ظاہر ہے تقریباً 3 سال کے وقفے سے وہاں پہنچا، تو مجھے وہاں کے ناظم صاحب نے کہا کہ عبید بھائی، یہ آپ کے علی پور کی ہی نشانی ہے، اس کا دوبارہ اجرا کیجئے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب کے بعد براہ راست 3 سال کے وقفے کے باوجود اس کا ایڈیٹر ہونے کی سعادت میرے حصے میں آئی، اور پھر وہ 4 سال اس کے بعد چلتا رہا، اور یقیناً وہ سلیمان عبداللہ صاحب کے لیے صدقہ جاریہ تھا، وہ ایک اصلاحی رسالہ بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب جب میں یہاں پہ میڈیکل کی تعلیم سے فارغ ہو کر ہاؤس جاب کر کے آیا، تو میں حاجی مراد ٹرسٹ ہاسپٹل میں بطور میڈیکل آفیسر کام کر رہا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے محترم ڈاکٹر اختر علی رانا صاحب اور ڈاکٹر سلیمان عبداللہ صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم جو دن فری ہوتے ہو وہ تم یہاں پر ادھر کلینک پہ ٹائم دو۔ آپ یقین جانیے ڈاکٹر سلیمان عبداللہ صاحب ورپال میں اپنی نشست میرے حوالے کر دیتے۔ میں عمر میں، علم میں، احترام میں ہر حوالے سے ان سے بہت کم تر تھا، لیکن وہ اتنی توقیر فرماتے تھے کہ میرے لیے وہ اپنی کرسی خالی کرتے اور پورا ہفتہ وہ مریضوں کو سمجھاتے رہتے کہ یہ ڈاکٹر بڑا قابل ہے، جو کچھ میں ہوں وہ مجھے خود پتہ ہے۔ میرے لیے ہر ہفتے وہ 15-20 مریض، پتہ نہیں ان کے اپنے کلینک میں اس وقت اتنے آتے تھے کہ نہیں آتے تھے ڈیلی، لیکن میرے لیے وہ ہر بدھ کے روز کے لیے وہ 15-20 مریضوں کا انتظام کر کے رکھتے تھے، جو ان کی اتنی شفقت تھی۔ آپ مجھے بتائیے، میں نے اپنا محسن نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ہر زاویے سے میں نے کام ان کے ساتھ۔ اصل میں ہوا یہ کہ ڈاکٹر، کیونکہ میں ذرا، آپ بے ادب تو نہ کہیں لیکن ذرا کم ادب آدمی ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسکول کے زمانے میں سید خادم حسین شاہ مرحوم وہ ہم سے کوئی تک بندی کروایا کرتے تھے 2-4 طلباء سے، لیکن جب میڈیکل کالج میں چلے گئے، مصروفیات بدل گئیں، لائف ذرا تھوڑی سی سوشیو پولیٹیکل بھی ہو گئی، تو اس زمانے میں پھر یہ کام جو ہے وہ محدود ہو گیا اور پھر اس سے تعلق جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس مطلب کئی طرح کے رشتے تھے، کتنے ہی مریض تھے جو کان دکھانے مجھے آ جاتے تھے اور آنکھیں دکھانے سلیمان صاحب کے پاس چلے جاتے تھے۔ یہ نام کی جو کامنلٹی تھی، سلیمان عبداللہ ڈار، عبید اللہ گوہر، اس سے بڑے لوگوں کو ابہام ہوتا، میرے پاس آتے تو میں ان سے کہتا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ کان ان کے پاس جا کے چیک کروائیں۔ اور آنکھوں والا کوئی مریض ہوتا تو وہ کہتے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نہیں ہوں، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اور ڈیلی 1-2 لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے ساتھ یہ کراس ہوتا تھا۔ میں سنبھال نہیں سکا، شاید ایک آدھ بچی ہو، لیکن بڑے احترام کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر چٹھا نے بات کی کہ بڑی محبت سے نام لکھا کرتے تھے۔ مجھے ہمیشہ وہ عبید جی، آپ لوگوں کو بھی یہ تجربہ ہوگا، لیکن مجھے بھی جب بھی مخاطب کرتے تھے عبید جی کہہ کے مخاطب کرتے، شاید ہی کسی نے اس طرح سے اور کبھی مخاطب کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کو ایسے لوگ بھائی تو کہتے ہیں، کالج میں بھی میں یہی کہتے ہیں سب بہنوں کا بھائی۔ تو مطلب جو ساتھی سمجھ سکتے ہیں اس کی نزاکت تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لیکن عبید، یہ پانی تھوڑا سا مجھے، ڈاکٹر صاحب بہت پیار کرنے والے انسان تھے، بہت خدا ترس انسان تھے، بہت محبت کرنے والے۔ ابھی آپ کو نہیں اندازہ، ابھی صرف ایک واقعہ کاشف بھائی نے بتایا ہے، آپ کو 20 نہیں سینکڑوں، میں کئی واقعات کا گواہ ہوں۔ مریض بھیجا ہے، اس کا آپریشن کیا ہے، اس کی فیس بھی چھوڑ دی ہے، اس کی دوائیوں کے پیسے بھی چھوڑ دیے ہیں، اور اپنے پاس سے آنے جانے کا کرایہ بھی دیا ہے۔ ایسے کئی واقعات جن کا میں خود گواہ ہوں، کیونکہ ہماری میوچل وہ ایکسچینج آف پیشنٹس ہوتا رہتا تھا، تو یہ ایک مسلسل صدقہ جاریہ۔ اور حقیقت بات یہ ہے، آپ سب نے، چونکہ مجھے تو اب شاعری سے بالکل بھی کچھ سدھ بدھ نہیں رہی، لیکن مجھے وہ میرے راہبر ہیں، انہوں نے مجھے ایک شعر بتایا تھا، اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو آپ معاف کر دیجئے۔ وہ پنجابی کا شعر مجھے کہہ رہے تھے کہ دنیا دے وچ رکھ فقیرا ایسا بین کھلون، جے تو ہوویں تے لوکی ہسن، نہ ہوویں تے روون۔ بالکل حقیقت بات یہ ہے کہ سلیمان عبداللہ ہمارے دلوں کے اندر بستا ہے، اور ہمارے دل جو ہیں وہ بس رنجیدہ بھی ہیں اور آنکھیں آنسوؤں سے پرنم بھی ہیں۔ مجھے یقین ہے
انسان تھے، ظاہر ہے فطری خطائیں بھی ہوتی ہوں گی، اور نہ ہوں تو وہ بشر ہی نہیں ہیں۔ ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے اس بھائی کے سارے بشری تقاضوں سے ہونے والی ساری خطاؤں کو معاف فرما، اپنے ہاں اس کے درجات کو بلند فرما۔ اور یقیناً میرا رب اس نے یہی کہہ کر استقبال کیا ہوگا، وہ جو قرآن ہے، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔